دوستو، کیا نیا نوول کرونا وائرس اسمارٹ فون سکرین پر زندہ رہ سکتا ہے؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آخری بار آپ نے اپنے فون کو کب صاف کیا تھا، تو اکثر افراد کا جواب یہی ہوگا کہ یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کا جواب بھی یہی ہے تو اس بات کو بہت زیادہ خدشات ہیں کہ آپ کے اسمارٹ فون کی سکرین پر کسی ٹوائلٹ سے بھی زیادہ جراثیم ہو سکتے ہیں، اور ان میں اس وقت دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا نوول کرونا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کے بیشتر کیسز کی شدت درمیانی ہوتی ہے، اور اس کی روک تھام کا بہترین طریقہ بھی بہت آسان ہے، یعنی کہ اچھی صفائی۔ اپنے ہاتھوں کو کم سے کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں۔ کھانستے یا چھینکتے ہوئے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں، جبکہ بیمار افراد کے قریب جانے سے بھی پرہیز کریں۔ متاثرہ فرد کی کھانسی یا چھینک کے دوران خارج ہونے والے ننھے ذرات 3 سے 6 فٹ تک جا سکتے ہیں، اور وہاں سے ہوا کے ذریعے صحت مند افراد میں جا کر ان کو بیمار کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ایک دوسرے انسان میں وائرس کی منتقلی کا واحد ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن کھانسی یا چھینک کے دوران خارج ہونے والی ذرات میں موجود وائرس مختلف اشیاء کی سطح پر کئی دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ٹینیسی یونیورسٹی ہیلتھ سائنس سینٹر کے امیونولوجسٹ رودرا چنارن کے مطابق مختلف اشیاء میں سے گلاس جیسے اسمارٹ فون کی سکرین پر کرونا وائرسز 96 گھنٹے یا 4 دن تک کمرے کی درجہ حرارت میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ مختلف اشیاء میں سے گلاس جیسے اسمارٹ فون کی سکرین پر کرونا وائرسز 96 گھنٹے یا 4 دن تک کمرے کی درجہ حرارت میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ تخمینہ 2003 میں سارس کی وبا کے دوران جمع کیے جانے والے ڈیٹا سے لگایا گیا ہے، اور عالمی ادارہ صحت نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے۔ سارس اور نوول کرونا وائرس جینیاتی طور پر کزن ہیں، دونوں ہی نظام تنفس کو متاثر کرتے ہیں اور یکساں جینیاتی مٹیریل RNA کی حامل ہیں۔ سارس کی وبا کا باعث بننے والے وائرس کا تکنیکی نام سارس کوور کو رکھا گیا تھا، جبکہ نئے وائرس کو سارس کوو 2 کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق فون سکرین سے کرونا وائرس کا جسم میں منتقل ہونا بہت آسان ہے، یعنی اگر کوئی متاثرہ فرد آپ کے فون کے گرد کھانستا ہے یا چھینکتا ہے اور آپ اس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ذرات ہاتھوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اور پھر ناک یا چہرے کو چھونے پر جسم کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اپنے فونز اور چہروں کو بہت زیادہ چھوتے ہیں، اور ایک تحقیق میں دریافت بھی ہوا ہے کہ لوگ تقریباً ہر گھنٹے میں 23 بار چہرے کو چھوتے ہیں، اور اکثر وہ یہ لاشعوری طور پر کرتے ہیں، یعنی ایسی عام عادت ہے جس کا بیشتر افراد کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ماضی میں مختلف تحقیقی رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ موبائل فون ایسی ڈیوائس ہے جو گھر میں سب سے زیادہ جراثیم سے آلودہ ہوتی ہے، جن میں سے اکثر تو ہمیں بیمار نہیں کرتے، مگر وبا کے پھیلاؤ میں یہ بیمار کرنے کا ممکنہ سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کووڈ-19 جیسے کسی انفیکشن کا شکار ہو جائیں اور وجہ معلوم نہ ہو، تو اس کی وجہ اسمارٹ فون کا ڈسپلے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا حل بہت آسان ہے، یعنی اپنے ارد گرد کی اشیاء کی سطح کو اچھی طرح صاف رکھا جائے۔ ویسے تو ٹچ اسکرین پر کلینرز کے استعمال کی اجازت اکثر فون کمپنیاں نہیں دیتی ہیں، مگر ایسے مائکرو فائبر کپڑے دستیاب ہیں جو بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ ماہرین کے مطابق کبھی کبھار اینٹی بیکٹیریل سے اس کی صفائی بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ فکر مند ہیں تو یاد رکھیں کہ ہاتھوں کی زیادہ سے زیادہ صفائی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور چہرے کا جس حد تک ممکن ہو کم چھونے کی کوشش کی جائے۔ اپنے اسمارٹ فون اور دفتر میں عام استعمال ہونے والی چیزوں جیسے کہ کی بورڈ، لیپ ٹاپ اور ماؤس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے درج ذیل آسان ٹپس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں اسمارٹ فون کی صفائی سے پہلے ڈیوائس کو سوئچ آف کر دیں۔ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ فون کیس یا دیگر ایسیسریز کو ہینڈ سیٹ سے الگ کر دیں۔ کسی آسانی سے دستیاب مائکرو فائبر کپڑے یا اس طرح کا نرم کپڑا لے لیں۔ خشک کپڑے کو صابن ملیں
गर्म पानी में हल्का सा भिगोकर मोबाइल को साफ़ करें। ज़्यादा भिगोने या पानी से गुरेज करें क्योंकि डिवाइस को नुकसान भी पहुंच सकता है। पानी या दीगर लिक्विड को पोर्ट्स और बटनों से महफूज रखें और सफाई के बाद फ़ोन को किसी और कपड़े से खुश्क कर लें। तो दूसरे नंबर पर है कीबोर्ड या लैपटॉप की सफाई। सफाई से पहले कंप्यूटर को बंद कर लें और तमाम कनेक्शन अनप्लग कर दें। अगर लैपटॉप हो तो इसे बंद करके चार्जिंग कोड को अलग कर लें और मुमकिन हो तो अगर बैटरी भी निकाल लें। कीबोर्ड या लैपटॉप को उल्टा करके हल्के झटके दें ताकि मिट्टी बाहर निकल जाए। जरासीम कुश वाइप से कीबोर्ड के बटनों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर हो सके तो किसी ब्रश वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं आप। इसके बाद दरमियान में मौजूद खिलाफ की सफाई के लिए कंप्रेस्ड एयर की मदद लें या स्कॉच टेप के टुकड़े बटनों के दरमियान लगाकर खींच लें, जिससे बाल या मिट्टी के ज़रात भी निकल जाएंगे। उसके बाद है माउस या लैपटॉप टच पैड की सफाई। माउस की सफाई के लिए इसे कंप्यूटर से निकाल लें। अगर नीचे स्क्रॉल व्हील है तो इसे भी निकाल लें। जरासीम कुश वाइप से माउस के ऊपर हिस्से को साफ़ करें और ऐसा ही लैपटॉप टच पैड के साथ भी कर सकते हैं आप। इस बात को यकीनी बनाएं कि वाइप्स बहुत ज़्यादा गीले ना हों। सफाई के बाद डिवाइस को अच्छी तरह खुश्क कर लें। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।